أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف जी बिल्कुल। ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس.
فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس آپ ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لیں آگ کے عذاب سے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں خبر دیں جو دنیاوی آسائشوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں، جس کا بدلہ اللہ رب العزت نے جنتوں کی صورت میں رکھا ہے، جن جنتوں میں نہریں چلتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کے لیے پاکیزہ ازواج اللہ رب العزت نے وہاں رکھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی ان لوگوں کو جو جنت میں جائیں گے ان کو حاصل ہوگی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 16 میں، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں ایمان لے آئے، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں عذاب سے، جہنم کی آگ سے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 17 الصابرین والصادقین، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کی صفات، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، ہمیشہ فرما برداری اور اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے والے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے ایمان والوں کے بارے میں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دنیاوی آسائشیں ہونے کے باوجود، دنیاوی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ ان میں مگن نہیں ہو جاتے، بلکہ جب وہ دنیاوی آسائشوں سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں، جیسا کہ مال و دولت، دنیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ سب جب تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں تو یہ ساری چیزیں محبوب ہیں، یہ کوئی مذموم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، کاروبار کرنے سے، بزنس کرنے سے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کے بارے میں ارشاد فرمایا
تکبر کے بارے میں، تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، او کما قال علیہ السلام، تکبر تو اصل میں حق بات کو چھپا جانا، یعنی حق ہونے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہ کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جو ہے نا وہ اس کو قابل التفات ہی نہ سمجھنا، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، اور اسی طرح سے لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ فرمایا تکبر تو اصل میں یہ ہے۔ تو اگر ایک شخص نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہیں، اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی اس کے دل میں آتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے محرومی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے، تو یہ کوئی مضمون چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو پسندیدہ عمل ہے، اور شریعت میں اس کی جو ہے وہ تعریف موجود ہے۔ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک مال ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح سے جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، نوافل میں اس کے علاوہ بھی، تو یہ دونوں چیزیں فرمایا کہ قابل رشک ہیں، ایسے شخص کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں، ایک تو اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیتے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس چیز کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا، جو سب سے پہلی وحی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لا یطغی، اللہ رب العزت نے انسان کو ہر چیز جو ہے وہ عطا فرمائی، ہر قسم کا علم عطا فرمایا، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ نومولود سے، شیر خوار سے، اس سے بھی پہلے ماں کے پیٹ میں انسان کچھ بھی نہیں تھا، ان تمام مراحل سے لے کر اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ اتنا بڑا کر دیا، اس کو اتنا علم عطا فرمایا کہ اس نے جو ہے نا وہ اپنی کاریگری کے ساتھ اس نے جہاز بنا کے فضاؤں میں اڑا دیا، اس نے جو ہے وہ جناب ٹرین بنا کے چلا دی، اس نے اس طرح سے جو ہے نا وہ فضاؤں کو اس نے اپنے مسخر کر لیا، اور یہ سب کرنے کے بعد ہوا کیا، کلا ان الانسان لا یطغی، سکھایا تو اللہ رب العزت نے تھا، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ فضا میں جہاز بنانے والا، جہاز بنا کے اڑانے والا، یا فضاؤں کو اپنے تابع کر لینے والا، اور جو ہے وہ چاند پر جانے کے دعوے کرنے والا بھی انہی مراحل سے گزر کر ہی تو یہاں تک پہنچا ہے نا۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی ماہیت میں ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا تو یہ 40-45 سال کا ہی تھا، بلکہ یہ اسی نومولودگی سے، شیرخوارگی سے، ان سارے مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ مراحل اس نے دیکھے ہیں جب اس کو دودھ بھی پینا نہیں آتا تھا، جب اس کو چلنا نہیں آتا تھا، ماں باپ نے پکڑ کے چلنا سکھایا، انہوں نے اپنی زبان سے اس کو جو ہے وہ کھانا چبا چبا کے اس کے منہ میں ڈالا، پھر اس کو بولنا سکھایا، اور یہ سب اللہ رب العزت کے جو ہے وہ عطا کے ساتھ ایسا ممکن ہوا۔ لیکن جب اس نے یہ سب کچھ کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوا، کلا ان الانسان لا یطغی، سرکش ہو گیا، اور رآہ استغنی، کہنے لگا کہ جو کچھ میں ہوں وہ تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہے، ایمان والے ایسا نہیں کرتے، وہ دنیا میں جتنا بھی بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑتے، وہ یہ بھولتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے سامنے اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی شخصیات نے اسلام کی تاریخ کے اندر اثرات چھوڑے ہیں، سب سے پہلے سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے، اللہ کی طرف سے سارے یقین جو ہے وہ دلائے گئے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں گرا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب آپ کو فتح عطا فرماتے ہیں تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب آپ کسی جنگ سے فتح پا کر واپس لوٹتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد نبی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے، کسی جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے، حالانکہ اس سے پہلے مسلسل فتوحات ہیں، اس کے باوجود اگلی جنگ پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگ کے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی لوگوں نے بڑے نام چھوڑے ہیں وہ سب کے سب ان کا سلسلہ ایسا ہی تھا کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کمزور نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی ہے، سلطان محمود غزنوی ہے، محمد بن قاسم ہے، شہاب الدین غوری ہے، یا جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرح سے طاقت اور عزت عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں جو اللہ نے فرمایا صبر کرتے ہیں، کس بات پر، نیکی کرنے پر، اس پر بھی صبر کرتے ہیں۔ نیکی کرنے پر ان کو لوگوں کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر بھی صبر کرتے ہیں۔ گناہ سے بچنے پر بھی صبر کرتے ہیں۔ ایک تو گناہ سے بچنا بذات خود صبر ہے، گناہ سے بچنا مطلب سامنے انسان کے سہولیات پڑی ہیں، انسان کے سامنے جو ہے وہ حرام سب کچھ پڑا ہے، اور انسان اپنے دل پر، اپنے آپ پر جبر کر کے انسان ان سے بچتا ہے، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔
اور آج کے دور میں بطور خاص یہ چیز پھر کثرت کے ساتھ عام ہو گئی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ دوبارہ پھر جاہلیت کے دور میں واپس لوٹ جاؤ گے، یعنی اسی طرح سے ہو جاؤ گے جو جاہلیت کے دور میں ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر ان میں سے الیاذ باللہ من ذالک کسی نے گو کے جو بگ لیزرڈ ہوتی ہے اس کے فرمایا کہ بل میں کسی نے ہاتھ ڈالا ہوگا، فرمایا تم بھی یہ کرو گے، اور دوسری روایت میں موجود ہے کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم بھی کرو گے۔ اس حد تک فرمایا تم اس دور میں واپس چلے جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہود اور نصارہ آپ کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہود اور نصارہ جیسے تم ہو جاؤ گے۔ اور آج کے دور میں پھر وہی تانے، یعنی اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے تو اس کو گناہ سے بچنے پر تانا سہنا پڑتا ہے۔ جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، گناہوں کی دلدل میں اس طرح سے ہماری جنریشن پھنس گئی ہے کہ اگر ان جو ہے نا وہ 4-6 لوگوں کے اندر، 2 احباب کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتا تو اس بیچارے کو تانے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ تانے برداشت کرنا بھی ایمان والوں کا کام ہے، گناہ سے بچتے ہوئے، نیکی پر جو ہے وہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھتے ہوئے۔ اور اسی طرح فرمایا ہمیشہ وہ سچ کا سہارا لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کو وہ نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، والمنفقین اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ سب کے باوجود راتوں کو اٹھ کر وہ اللہ رب العزت کے سامنے بخشش طلب کرنا نہیں بھولتے، وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وہ ان نیکیوں کے باوجود وہ گھمنڈ میں نہیں آ جاتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو بہت کرتے ہیں، ہم نے تو بڑی نیکیاں کر لیں، بلکہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو آپ نے فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب لوگوں کے سونے کا معنی یہ کہ اس وقت اگر انسان اٹھے گا تو وہ خالص اللہ کے لیے اٹھے گا۔ مسجد میں جب انسان نماز پڑھنے جاتا ہے بہت سے خیالات انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، اگرچہ فرض نماز تو حکم ہے کہ مسجد کے اندر ہی پڑھی جائے گی، لیکن تب بھی انسان کے دل میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کبھی یہ کہ محلے والے دیکھیں گے، کبھی بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی نماز جنازہ میں جاؤں گا تو کوئی میری نماز جنازہ میں آئے گا۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے نمازی سمجھیں گے، مجھے اچھا سمجھیں گے، مجھے نیک آدمی سمجھیں گے۔ لیکن رات کو تنہائی میں جب انسان کے اپنے گھر والے بیوی بچے بھی سو رہے ہوں اور صرف گھر پہ ہی انسان کو اٹھنا ہے، وہیں جو ہے نا وضو کرنا ہے، وہیں پر 2 یا 4 یا جتنی اللہ نے توفیق دی رکھتے پڑھنی ہے، تو یقیناً اللہ کی رضا کے سوا کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو انسان کو اٹھائے۔ یا تو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، یا اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے گا، یا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہے گا، یا گناہوں کی معافی مانگے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، بطور خاص سحری کے ٹائم میں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، آخری پہر، یہی سحری کا ٹائم جو ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پہلے آسمان پر، اور اس وقت آ کر اللہ رب العزت پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت بلکہ یہ پکار لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، اور ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ تو یہ اس وقت اللہ رب العزت کی عطا کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں، ایمان والے، ان کی یہ صفات ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیشہ جھکتے ہیں، دن میں بھی اور راتوں میں بھی۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کے اوپر گواہ کافی ہے کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ ان باتوں کا انکار بھی کر دیں، مشرکین ان باتوں کا انکار بھی کر دیں، تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہی اس بات کے اوپر گواہ کافی ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کو۔ والملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بات کے اوپر گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اسی طرح سے جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے راسخ علم عطا فرمایا، جیسے ہم نے سورت کے شروع میں بھی پڑھا تھا، جو محکمات آیات جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ متشابہات کے پیچھے نہیں لگتے، وہ والے جو علم والے اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ قائمًا بالقسط، قائمًا بالقسط کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، یعنی اس بات کی وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت انصاف کے اوپر قائم ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ انصاف کرنے والی ذات ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی اکیلا غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب عطا فرمائی گئی تھی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، انہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے باوجود، بغیم بینہم، اور اختلاف کا سبب کیا تھا، آپس کی سرکشی، آپس کی ضد،
ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے فإن اللہ سریع الحساب، تو یقیناً اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دو ٹوک الفاظ میں جو بات بیان فرمائی ہے آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی صرف دین ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا مذہب اللہ کے نزدیک اب دین نہیں ہے۔ بطور خاص جب اسلام کو اللہ رب العزت نے بطور دین کے چن لیا اور یہ آخری آیت بھی نازل فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا، قرآن مجید کا نزول فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے بعد ہم نے تمہارے اوپر دین کی تکمیل فرما دی، اب دین تمہارے اوپر مکمل ہو گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اب اس کے بعد پچھلے سارے دین ختم ہو گئے۔ اور دوسری آیت قرآن مجید میں موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بطور دین کے ہمارے پاس لے کر آئے گا تو اس سے وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے، وہ معیار ہی نہیں ہے، جو معیار اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اس معیار کے اندر، اس سلیبس کے اندر وہ چیز شامل ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس سے ان تمام باتوں کا رد ہو جاتا ہے جو لوگ دین کے بارے میں مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اور لوگوں کو بھی گنجائشیں نکال کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی آج کے دور میں بھی عیسائیت کے اوپر موجود ہے، چونکہ وہ بھی اللہ نے نازل کیا تھا، یہودیت کے اوپر موجود ہے، وہ بھی اللہ نے نازل کیا تھا، وہ وحدت ادیان کا تصور پیش کرتے ہیں۔ پہلے پارے کے اندر ایک آیت میں ہم نے تفصیلاً اس کے اوپر بحث کی تھی، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، تو وہ کیا ان کا تصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں جناب کہ جتنے بھی دین جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں، جو الہامی مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے اگر کوئی شخص کسی بھی دین کے اوپر موجود ہو تو وہ قیامت والے دن اس کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ دین ابراہیمی کے اوپر ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید اور اسلام کو نازل فرمانے کے بعد پچھلے تمام دینوں کو کینسل فرما دیا۔ یہ بات یہ آیت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کے اندر جو ہے وہ ایک اٹل دلیل ہے، ایک حقیقت ہے کہ اب اس کے بعد ان لوگوں سے کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی کچھ بھی لے کر آ جائے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہودی اور نصرانی میرے آنے کے بعد، فرمایا کہ جب اس تک یہ پیغام پہنچ چکا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور فرمایا کہ وہ میرے بارے میں سنیں اور اس کے بعد وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے بلکہ یہودیت یا عیسائیت کے اوپر مر جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گمراہی کی موت مرے گا۔ کوئی یہودی یا عیسائی اسلام کے آ جانے کے بعد اگر اسلام کو قبول نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ گمراہی کی موت مرے گا۔ جب وہ گمراہی کی موت مرے گا تو پھر اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں، اگر کوئی شخص ان دینوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی قیامت والے دن اسی طرح سے قابل قبول ہوں گے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہوگا؟ یقیناً وہ بھی گمراہی کی موت ہی جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا دین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کب اختلاف کیا دین کے اندر؟ جب ان کے بعد ان کے پاس وہ دین پہنچ چکا تھا، اور بطور خاص کس بات کا علم ان کے پاس آ گیا تھا؟ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے تشریف لائیں گے بحیثیت نبی کے، اور قرآن مجید جو ہے وہ بطور اللہ تعالیٰ کے دین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا اور یہ شریعت ہوگی۔ یہ علم ان کے پاس موجود تھا، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے سرکشی کی وجہ سے اس دین سے اختلاف کیا۔ اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھی ساتھ میں تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص اسی دین اسلام کی موجودگی کے باوجود، یعنی دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام، اگر کوئی شخص واضح حدیث ہونے کے باوجود اپنی ہی بات کو کرتا ہے اور اپنی ہی بات کے اوپر وہ قائم ہے اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اس کا انجام کیا سمجھیں گے؟ جبکہ علم اس کے پاس آ چکا ہے۔ قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی بے شمار آیات موجود ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا 5ویں پارے میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہر چیز کے بارے میں ذرا میں تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں یہی دین موجود نہیں تھا؟ کیا اس وقت اتنے اختلافات تھے جتنے آج ہیں؟ اس وقت اتنے مسالک تھے جتنے آج ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اگر صحابہ کے لیے ممکن ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ ان سارے اختلافات سے ہٹ کر زندگی بھی گزار سکتے ہیں، دین کے اوپر عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر انداز سے دین کے اوپر عمل پیرا تھے، اور جن کے بارے میں ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ نساء کی 5ویں پارے کی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہدایت آنے کے بعد اور ایمان والوں کی راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ کو اختیار کیا۔
ایمان والوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ کو اس نے چنا تو اللہ نے فرمایا کیا ہوگا، نولیہ ما تولی، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلیہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وساعت مصیرہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح ہدایات آنے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے، وہ اپنی کٹ حجتی پر قائم ہے، اپنی تعویلات پر قائم ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے مختلف جو مسائل ہیں صرف انہی کو وہ اٹل سمجھتا ہے اور انہی کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، تو وہ شخص اپنا انجام سمجھ لے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جہاں پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں لگا دیں گے۔ جب صحابہ کرام کے لیے ممکن ہے کہ وہ اسی دین کے اوپر بغیر اختلافات کے عمل کرتے رہیں، اور انہوں نے عمل کیا بھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تمام کے تمام صحابہ کرام، آپ تمام احادیث کو دیکھ لیجئے، کسی صحابی کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ بعض اختلافات جو صرف ایک رائے کا فرق ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے دلوں میں جو اصل چیز ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں ایک مرتبہ مسئلہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے کیونکہ حالات ذرا مختلف ہو گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہیں روکو، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ کما قال علیہ السلام، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہیں روکو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب آگے سے یہ فرمایا کہ حالات اب وہ نہیں رہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے دیکھو اس شخص کو، کس کے بارے میں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں، خلیفہ وقت، فرماتے ہیں اس شخص کو دیکھو، میں اس کو اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور یہ مجھے حالات سناتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ حالات کسی بھی طرح کے ہو جائیں شریعت نہیں بدلے گی، جو شریعت آ چکی ہے سو آ چکی ہے۔ جیسے چھوٹی سی ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، سفر کرنے والے کو شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن مجید کے اندر 5ویں پارے میں حکم موجود ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو، یعنی نماز آدھی پڑھ لو، جیسا کہ نماز قصر کا ایک مفہوم موجود ہے۔ آج کے دور میں اگر سفر کو دیکھا جائے تو عام گاڑی کا سفر بھی کتنا لگژریس ہے، کتنا سہولت والا ہے، کتنا آرام دہ ہے، اور جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں، جیسے اچھی ٹرینز ہیں، جیسے پلین کے اوپر کوئی سفر کر رہا ہے، اور جو ہے وہ مطلب اتنا کمفرٹیبل سفر ہے کہ انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا، جیسے یہاں سے کوئی لاہور اسلام آباد جا رہا ہے تو 1.5 گھنٹے میں وہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، اتنا ٹائم حیدرآباد جانے میں نہیں لگتا، اس سے بھی کم ٹائم میں وہ یہاں سے لاہور پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس شخص کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ دوسری طرف ایک شخص وہ ہے جو گراؤنڈ فلور سے 8ویں فلور پر بلاک اٹھا کے پہنچا رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے قصر کرنے کی۔ دیکھا جائے محنت اور مشقت کے اعتبار سے تو اس کی محنت اس سے کہیں زیادہ ہے، حکمت اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ایک بات کی اجازت ہے تو ہم اپنی مرضی سے قوانین کو بدل کر یہ نہیں کر سکتے، چونکہ سفر کے اندر سہولت ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی نماز قصر منع کر دی جائے، اس شخص کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، اس کو اجازت دے دی جائے۔ یہ شریعت میرے اور آپ کے ہاتھ کا کام نہیں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ کا کھیل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں، جس کے لیے سہولت نکلتی ہے اس کے لیے نکال دیں، جس کے لیے نہ نکلتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تعویلات کر کے جناب اپنے لیے سود کی جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کر لی، اپنے لیے شراب کی آسانیاں پیدا کر لی، باقی سب کر لیا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی آسانیاں اپنے لیے پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی کٹ حجتی کرتا ہے تو جناب والا وہ دین کے اوپر قائم نہیں ہے، علم آ جانے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت آنے کے باوجود وہ نافرمانی کے راستے کا انتخاب کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے اہل جہنم کے راستے کا انتخاب کر رہا ہے، جیسے قرآن کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں 5ویں پاری کی آیت کے مطابق۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کب اختلاف کیا علم آنے کے بعد، تو اب اگر آج بھی لوگوں کے پاس ہدایت کا راستہ پہنچ چکا ہے اور ان کے پاس موجود ہے، اور آج جدید وسائل جو ہمارے پاس موجود ہے ٹیکنالوجی کے اس دور میں، کس شخص کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ صحیح قرآن و حدیث تک آسانی سے پہنچ سکے؟ ہر زبان کے اندر اپلیکیشنز موجود ہیں جس میں آپ کو بہترین دین جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس کے باوجود جناب ہم اپنی اسی حجت کے اوپر قائم رہے نہیں، چونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، لہذا ہم تو وہی کریں گے۔ ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اللہ رب العزت رحم والا معاملہ فرمائے، فر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا تو اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، کفار آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یہود اور نصارہ، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اسلمت کا معنی میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے فرما بردار کر لیا ہے، ومن اتبعن، اور ان تمام لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، انہوں نے بھی اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے جھکا لیا ہے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اہل کتاب ہیں، والامیین، اسی طرح سے ان ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے، اس سے مراد مشرکین ہیں جن کے پاس کتاب نہیں آئی تھی، ان سے کہیے اسلمتم، بتاؤ کیا تم بھی میرے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکاتے ہو؟
کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر تو یہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اسلام لانے سے مراد کون سا اسلام؟ جو دین اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ اب تمام لوگوں کے لیے ایک ہی رستہ، اہل کتاب کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، کوئی دوسرا تیسرا ہو۔ جب اہل کتاب یعنی جو الہامی مذاہب تھے، جب ان کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اسلام لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، تو پھر باقیوں کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں اور اگر یہ لوگ پھر بھی اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت پھر ان سے نمٹ لیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس میں بھی دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑتے بھی رہیں، اپنی طرف سے کٹ حجتی پیش کرتے رہیں، یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے دینوں کی دلیلیں اور حجتیں پیش کرتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو مرضی، تمہیں جو سمجھ میں آتا کرتے رہو، میں تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے چہرے کو جھکا لیا ہے، اور جو کوئی بھی میرا متبع ہوگا، میرا فرما بردار ہوگا، میرا امتی ہوگا، وہ وہی کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الفاظ دیکھیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جس نے میری پیروی کی وہ بھی کیا کرے گا؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے گا۔ تو ہوتے ہوئے فرمان محمد، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، قرآن اور حدیث کی بات آ جائے، اصل دین کی بات آ جائے، تو پھر اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے، پھر ادھر ادھر کی باتیں، میری بات آپ کی بات، میرے امام کی آپ کے امام کی، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ پھر وہی بات معنی رکھتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور ہدایت کی گارنٹی کس بات پر ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ اسلام لے آتے ہیں۔ اسلام لانے کا معنی جیسا کہ ہم نے عموماً کر رکھا ہے کہ صرف نام اسلامی رکھ لیتے ہیں، باقی سارے کام بغیر اسلام کے، تو یہ تو مسلمان کا معنی نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہدایت کی گارنٹی میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہدایت کی گارنٹی کب ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں فرما بردار کرتے ہیں اور اسلام کی ہر بات کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہدایت کی گارنٹی انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود یہ لوگ پھر جاتے ہیں یہود و نصارہ، تو پھر آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پھر ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ انبیاء کو بغیر وجہ کے، بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، یعنی علماء ربانیین کو وہ قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان لوگوں کو عذاب دردناک کی خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل کفر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو انبیاء سے قتال کرتے ہیں، نمبر ایک جیسا کہ جنگ بدر میں لوگوں نے کیا، یا اس سے پہلے انبیاء کو قتل کرنے والے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، پھر ہٹ درمی میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ وہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کریں، جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء کو قتل کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور کئی انبیاء کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا بھی، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو انبیاء کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، جس نے آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اشد عذاباً، سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا، جس نے کسی نبی علیہ السلام کو قتل کیا یا جس کو نبی علیہ السلام نے قتل کیا۔ جو نبی کو قتل کرتا ہے اس سے بڑا تو اللہ کا دشمن کوئی نہیں، اور جس کو نبی قتل کریں گے وہ کون ہوگا؟ وہ بھی یقیناً اللہ کا دشمن ہی ہوگا، تو نبی علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو یا تو نبی کو قتل کرتے ہیں یا پھر نبی علیہ السلام اس شخص کو قتل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان علماء کو قتل کرتے ہیں جو علماء انصاف کی بات کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان علماء کے قتل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ ان کو رسوا کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ الفاظ ہیں، ان کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے۔ جیسا کہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی الٹی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش۔ حالانکہ وہ ہم اس کو شاباشی نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہم جو ہے نا وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری دے دیں، ان سے کہیں کہ قیامت والے دن تمہارا استقبال عذاب دردناک کرے گا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 22، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں
جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ بھی برباد، اور آخرت میں تو یقیناً پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب ان لوگوں نے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ کے دین کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور قیامت والے دن ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر تو بہت سے اپنے جیسوں کو جمع کر لیتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف، اور جو ہے وہ اکٹھا کر کے اپنی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ جمعیت بنا لیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے بڑے جو ہے نا وہ احتجاج کر لیتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ مدارس کو بند کر دیتے ہیں، مساجد کو بند کر دیتے ہیں، بڑی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا پتہ تو قیامت والے دن چلے گا نا، جب ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں اٹھے گا ان کے حق میں۔ اس دن جو ہے نا وہ کامیابی صرف انہی لوگوں کو ہوگی جو صحیح معنی میں اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ الم تر الی الذین، آیت نمبر 23، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ نصیبہ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، قرآن مجید کے مطابق یہ فیصلے کہاں کروائیں گے؟ ان کو تو اگر تورات اور انجیل کے مطابق بھی فیصلے کرنے کے لیے بلایا جائے یہود اور نصارہ کو، تو یہ تو اس کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو ان کی طرف نازل کردہ کتابوں کے مطابق فیصلے لینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات، یعنی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہ کہاں ان کو سمجھ آئے گا؟ اس کے مطابق یہ کہاں فیصلے کروائیں گے؟ یہ تو اپنی کتابوں کے مطابق فیصلے کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب ان کو بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف تو کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے پھر جاتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں، فیصلے کروانا ہی نہیں چاہتے، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، جب ایک یہودی جو ہے نا وہ اس کا قضیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، جس نے جو بدکاری کا مرتکب ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہود سے کہ تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ پاتے ہو؟ تو تورات کے اندر بھی وہی فیصلہ موجود تھا جو قرآن مجید میں تھا، یعنی جو ہے وہ جب شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کے مرتکب ہو جائیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے ان کو۔ اب اس یہودی عالم نے کیا کیا، جب وہ آیتیں پڑھنے لگا تو آیت رجم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے یہودی عالم دین تھے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہیے کہ اپنا ہاتھ ہٹائے۔ جب اپنا ہاتھ ہٹایا تو فرمایا اس کو بولیں یہ آیت پڑھے۔ جب اس نے آیت پڑھی تورات کی تو اس کے اندر رجم کی آیت موجود تھی، آخر تو وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، جب تک اللہ رب العزت نے چاہا اس کی ویلیڈیٹی کو برقرار رکھا، جب اللہ نے چاہا تو اس کو ختم فرما دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں بھی لوگ موجود ہیں، واضح احکامات کے باوجود اپنے لیے آسانی تلاش کرنے کے لیے، گنجائش تلاش کرنے کے لیے آج یہاں سے فتویٰ لے لیا، کل وہاں سے فتویٰ لے لیا، پرسوں وہاں سے فتویٰ لے لیا۔ فتویٰ دینے والے لینے والے جو قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں یا لیتے ہیں، سب کے سب کا ٹھکانہ وہ ہے جو اللہ نے پیچھے بیان فرمایا ہے۔ ان سب کے لیے عذاب دردناک کی خوشخبری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اعراض کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، آیت نمبر 24۔ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ لوگ اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، قالوا لن تمسنا النار، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہمیں تو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار، ہمیں تو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، اگر ہوا بھی تو ایک ہفتہ یا ہفتے سے کچھ زیادہ میں آگ چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو ان کے دین کے بارے میں اسی چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو انہوں نے خود سے دین کے خلاف کریٹ کر لی ہے، جو خود سے انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کا یہ کردار بطور خاص اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرواتے، دین کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، دین کو فالو نہیں کرتے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس گھمنڈ میں مبتلا کر لیا، جیسے چھٹے پارے میں ہم جا کر پڑھیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو گنتی کے چند دن آگ پہنچے گی۔ اور یہی کام آج کے دور میں ہمارے لوگوں نے بھی کر رکھا ہے۔ کچھ نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسے عیسائیوں نے گڑھ رکھا تھا، یہود نے تو یہ کہا کہ ہمیں آگ نہیں پہنچے گی، اور عیسائیوں نے اس سے بھی آگے کی بات کی، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا ہے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اب ہم میں سے کسی کو عذاب نہیں ہوگا۔ تف ہے تمہاری عقلوں کے اوپر، گناہ تم کرو اور سزا اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ پیغمبروں کو ملے۔
یہ کہاں کہ انصاف کی بات ہے، گناہ تم کر رہے ہو اور سزا جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں میں بھی عقیدہ گڑھ رکھا ہے، جو نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان باور کرواتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے اندر اپنی شہادت پیش کی ہے، وہاں کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی جو شہادت ہے جناب وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ لہٰذا ان سے محبت کر لو، جتنی مرضی بدکاری کرتے رہو، جتنا مرضی سود کھاتے رہو، جو مرضی دنیا میں گل کھلاتے رہو، وہ جناب اگر ان سے آپ کی نسبت ہے، یہ کون سی نسبت ہے بھائی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں، اہل بیت جو ہیں وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہی آگے سلسلہ ان کا چلا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا تو دنیا کے اندر بچا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی حکمت کے ساتھ واپس لے لیا۔ اس فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا فاطمہ سلینی ما شئتی من مالی ما اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میری چہیتی بیٹی جس کے ساتھ آپ کو بڑی شدید محبت تھی، میرے مال میں سے جو چاہیے لے لے، قیامت والے دن مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، قیامت والے دن مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ تو بڑی دور کی بات، جس کی نسبت جناب شیخ عبد القادر جیلانی سے ہو گئی، وہ دنیا میں جو مرضی کرتا رہے جناب وہ بھی بخشا گیا، اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ اور بہت سے اس طرح کے جو ہے نا وہ اختراعات اور ایسے عقیدے لوگوں نے گڑھ رکھے جو یہود نے گڑھ رکھے تھے کہ ہمیں تو جناب آگ نہیں پہنچے گی جو، اور اللہ رب العزت رحم فرمائے الفاظ آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، بہت سے پیروں کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے، کسی نے کہا جی جو میری جو میں آ گیا، جو کا معنی ہوتا ہے میرے جو ہے نا وہ اس میں احاطے میں آ گیا، میرے سرکل میں آ گیا، بس وہ بخشا گیا۔ اور کچھ نے بنا رکھا ہے جناب جو ڈنڈے کھاتا ہوا نقلی جنت سے گزر گیا، ایک ڈنڈا کھا لیا تو زندگی بھر وہ جو مرضی کرتا رہے بخشا گیا۔ پاک پتن میں دیکھا ہوگا آپ نے بھی، ہر سال وہاں پہ لوگ ڈنڈے کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے کئی منسٹرز ایسے ہیں، بلکہ پرائم منسٹرز، جنہوں نے کئی جگہوں پہ ڈنڈے کھانے کے بعد سمجھا کہ ہمیں وہاں سے ڈنڈا پڑنے کی وجہ سے ہم وزیر اعظم بنے ہیں۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے ایمان کے اندر مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس گھمنڈ میں یہ اس وجہ سے مبتلا ہیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ خود سے گڑھ رکھا ہے نا دین کے خلاف، اسی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو اسی بات نے دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ رکھا ہے۔ اب دیکھیے یہ جتنی بھی باتیں بھی ہم نے کی ہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا کیا تصور ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں کیا مطلب جو ہے نا وہ کوئی نہ رہنمائی ہے، نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے، کچھ بھی نہیں، اور اپنے پاس سے گڑھ رکھا ہے اور اسی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے، آخری آیت پڑھ لیجیے، آیت نمبر 25، اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن پورے کا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو بھی اس نے کمایا ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔